اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إلى آخر الآيات۔ ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم وشاب نشأ في عبادة الله۔ محترم حاضرین، ہم سے کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کی زندگی کے لیے کچھ باتیں کہیے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں، نصیحت کیجیے۔ سننے والوں میں نوجوان بھی ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، اور کچھ نوجوانی سے پہلے کے مرحلے کے لوگ بھی ہیں۔ سب کے ساتھ مرحلے گزرنے والے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ مشترکہ بات کہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک دنیا میں جو قانون ہے، 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 اسٹیج ہوتے ہیں، انسانوں کے ہیں، جانور کو ہیں، کسی بھی چیز کے۔ ایک تو پیدا ہونے کے بعد چند سالوں تک، جس کو کہ ہم بچپن کہتے ہیں، بچپنا کہتے ہیں، یہ بہت زمانے تک رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک مرحلہ آتا ہے، اسٹیج، اس کو کہتے ہیں جوانی کا مرحلہ، اور یہ سمجھے کہ 18 سال سے گویا شروع ہو جاتا ہے، 17-18 سال سے، تو تقریباً 40 سال تک جوانی کا مرحلہ رہتا ہے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ بچپنے میں انسان شریعت کی طرف سے مکلف نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لے تو بچہ ہے، ماں کو مارے گا، باپ کو گالی دے گا، کچھ بھی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، 3 آدمی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے پاس اگر وہ کچھ خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ ایک تو بچہ بالغ ہونے تک، اور دوسرا پاگل، وہ بیچارہ کیا معلوم اس کو کیا کرتا ہے، اور تیسرا سویا ہوا آدمی، نیند کی حالت میں کسی کو گالی دیتا ہے، خواب میں کسی کو مارتا ہے، کیا کیا سب کرتا ہے نا، جاگنے تک اس سے حساب کتاب نہیں ہے۔ 3 مرحلے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بچپنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اہم مرحلہ ہوتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اسی مرحلے میں ہوتی ہے. اسی لیے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مسلمانوں خود کو بھی اور اپنے گھر کے سب لوگوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تربیت جب تک بچوں کی نہیں کریں گے تو پھر بچے بگڑ جاتے ہیں. تربیت میں ماں کا بھی کردار ہے، باپ کا بھی کردار ہے. جو بچے کے صرف ماں کی تربیت میں پلتے ہیں لاڈ پیار سے بگڑ جاتے ہیں. باپ کے ساتھ اس کی تربیت ہوتی ہے تو بیلنس ہوتا ہے. ماں باپ مل کے دونوں بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو بچپنے کا مرحلہ ہوتا ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے اس مرحلے میں ویسی جوانی بھی اس کی گزر جاتی ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا، اور یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. انسان باشعور ہو جاتے ہیں، اس کی اکثر طاقتیں مکمل ہو جاتی ہیں. جتنا ترقی کر سکتا ہے قوت کے لحاظ سے اتنا وہ آگے بڑھ جاتا ہے. لہٰذا یہ مرحلہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اگر صحیح رہنمائی نہ ہو تو جوان بگڑ جاتے ہیں اور جوان بہک جاتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لگام ان کی ہونی چاہیے بزرگوں کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں، تو بچے کنٹرول میں رہتے ہیں. لگام ان کے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. اس لیے جوانی کے واسطے اسلام میں بہت ساری باتیں کہی گئی. ایک تو یہ کہ صاحب جو سورہ کہف ہے اس میں بادشاہ کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، سب سے پوجا کراتا تھا، سجدہ کراتا تھا. چند نوجوان کھڑے ہوئے، ساتھ رہے ہوں گے جیسا کہ سورہ کہف کی آیتوں سے معلوم ہوتا. انہوں نے ہمت کر کے اس کے دربار میں شرک کی مذمت کی اور کہا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں ڈھارس بندھائی، ہمت بندھائی. کھڑے ہو کر اتنے بڑے مجمع میں اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے شرک سے برات کا اعلان کیا اور توحید کا اقرار کیا. بادشاہ کب کسی کو معاف کرے گا جو اس کے دربار میں بغاوت کریں؟ اس نے فوراً ان کو پکڑو کرو. وہ لوگ بہرحال اپنی زندگی بچانے کے لیے گئے اور غار میں پناہ لیے. تو یہ نوجوانوں کی سے جو اتنی ہمت تھی ان کو، اور صاحب دعوت کا جذبہ ایک طرح سے اللہ نے ان کے دل میں پیدا کیا تھا. ان کا ذکر سورہ کہف میں آپ کو ملے گا. اور یہ سب نوجوان تھے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے. سورہ یوسف قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. کچھ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا جس سے سورہ قصص ہے. اس طرح دوسری صورت ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ بہت، اور یہاں ایک ہی سورہ میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور جوانی کا عالم تھا. ان کو جس عورت نے بہکانا چاہا، ورغلانا چاہا، ان سے غلط کام کرانا چاہا، یوسف علیہ السلام کی اللہ نے اسی دل میں ڈھارس بندھائی کہ یوسف علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. تو لہٰذا سورہ یوسف مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ایک بہت ہی زیادہ سبق دینے والی سورہ ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ سب کوئی قصہ اور کہانی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف سے 140 فائدے ذکر کیے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں اس سورہ مبارکہ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. بہت اہم سورہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بھی جوانی کے عالم میں کوشش کی گئی بہکانے کی، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. اس کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر ملتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوسروں کا بھی ذکر ملتا ہے. حدیث کے اندر بھی نوجوانی کے متعلق بہت ساری چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاحب میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. ان میں سے وہ نوجوان بھی ہیں جو کہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں.
वशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, उनकी नौजवानी की ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुज़रती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के ताल्लुक़ से ये भी कहा कि क़यामत के दिन हर इंसान को 5 सवालों का जवाब देना होगा। तिरमिज़ी की रिवायत है। एक तो फरमा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, सारी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, घंटे घंटे का, मिनट मिनट का, कि ज़िंदगी में तुमने कैसे ये वक्त बिताए, लिहाजा इसका भी एक हिसाब किताब होगा। खुसूसियत के साथ यह जिक्र किया वन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु, जवानी के दिन कैसे बिताए। हालांकि उम्र जब है तो उसमें जवानी भी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से भी जिक्र किया कि जवानी के दिन तुमने कैसे बिताए, अल्लाह की इबादत की, कैसा किया, क्या किया, यह सब भी फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों के लिए कुछ ख़ास नसीहतें भी की। मसलन आपने फरमाया या माशर सबब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहफ़ज़ु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। जवानों, शादी के मरहले को पहुँच गए, शादी की ख्वाहिश है, शादी कर लो। शादी के लिए महर के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मजबूरी है, तो फिर कंट्रोल करो रोज़ा रख कर। शादी करने से निगाहें पस्त हो जाएंगी और शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। नहीं है तो रोज़ा रखो। रोज़ा रखने से वो जो ख्वाहिश है कंट्रोल में आती है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। औरतों के ताल्लुक़ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की के ताल्लुक़ से समझिए, इदा जाकुम मन तरदौना दीनहु खुलुक़हु फज़व्विजुहु इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़। जब तुम्हारी बच्ची के लिए कोई मुनासिब रिश्ता आए, और मुनासिब रिश्ते का मतलब होता है दीनदार है, अखलाक वाला है, फ़ौरन शादी करके दे दो। अगर तुम ताख़ीर करोगे तो बच्चियां बिगड़ जाएंगी और फसाद फैलेगा। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नौजवान जब तक बुज़ुर्गों के कंट्रोल में रहते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरबियत उनकी होती है। नौजवान जब आज़ाद हो जाते हैं तो फिर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने की सूरतें, बिगाड़ की सूरतें मुख्तलिफ हैं। हम 2-3 वाक़या हदीस में देखते हैं। नौजवान अगर बड़ों के कंट्रोल में ना हो तो नुकसानात भी होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद के मौके पर सहाबा को जमा किए और मशवरा किए कि मक्के से एक बड़ा लश्कर आ रहा है। 3000 मदीने के अंदर बहुत कम लोग, 1000 थे, उसमें भी 300 निकल गए, 700 रह जाते हैं बाद में। तो हम मदीने से बाहर जाकर काफिरों से लड़ें, नहीं मदीने में घरों में रहकर काफिरों से लड़ें। जब गलियों में घुसेंगे तो हम महफूज रहेंगे, उनको मारेंगे करेंगे। अब नौजवानों के अंदर जज्बा ज़्यादा होता है, जोश ज़्यादा होता है और हिम्मत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा अल्लाह का रसूल, हम बुज़दिली का सबूत नहीं देंगे, जाके बाहर लड़ेंगे। अगर घर में लड़े तो कहेंगे साहब वो तो घर में बंद होकर लड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक। घर के अंदर गए और जंगी लिबास पहनकर निकले। जब घर के अंदर गए तो वहाँ के बुज़ुर्गों ने कहा नौजवानों से, तुम कैसे लोग हो जी? जब अल्लाह के प्यारे रसूल ने पूछा तो हमको ये ना कहना चाहिए अल्लाह के रसूल आप जैसे बोलेंगे वैसे लड़ेंगे, मदीने में रहकर लड़ो लड़ेंगे, बाहर निकल कर लड़ो लड़ेंगे, ऐसे ना कहना चाहिए। तुमने क्यों कहा कि बाहर ही जाकर लड़ेंगे? तो मलामत की। तो नौजवानों को एहसास हुआ कि हमने गलती की, ऐसा हमको अल्लाह के रसूल से नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ लाए तो इन नौजवानों ने माज़रत की, अल्लाह के रसूल हमने गलती की, आप जैसे बोलते वैसे हम करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अब तो मैं जंगी लिबास पहन चुका और जिहाद की नीयत से निकल चुका, अब तो बाहर ही जाकर लड़ना होगा। तो बाहर गए। ग़ज़वे उहद के अंदर जो कुछ मुसलमानों को तकलीफ़ हुई और 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें कितनी हुई, ये सब आपके सामने है। तो लिहाजा नौजवान अगर ज़रा बुज़ुर्गों के कंट्रोल में ना रहें
تو ہمت اور جذبے کی وجہ سے بعض خرابیاں بھی پیش آتی ہیں۔ تو احد کی لڑائی کے اندر جو شکست ہوئی اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب باہر جانے کا بھی ایک سبب ہو سکتا ہے، ورنہ تو عام طور پر وہ پہاڑی سے جو لوگ اتر گئے ان کی وجہ سے شکست ہوئی۔ یہ ایک طرح سے وہ اللہ چاہتا تھا، جو کچھ ہوا اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حنین جب حنین کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں، بکریاں، اونٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سب ملا، اور پورا حنین خالی کر کے لڑنے کے لیے کافر آئے تھے، پہاڑوں میں چھپ کے رہتے تھے، اور یہ جب مسلمان گئے پہاڑی کے نیچے اوپر سے تیر برسا کے مسلمانوں کو ہناسا کر دیا، ڈرا دیا، ادھر ادھر سب صحابہ بھاگے، اللہ کے رسول جم کر تھے وہاں۔ تو پھر لڑائی ختم ہوئی تو مال غنیمت تقسیم کرنا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ ابھی چند دن پہلے جو مکہ فتح ہوا تھا، اسلام لائے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ان کو دیا۔ 50 اونٹ تم لے لو، 100 اونٹ تم لے لو، 200 اونٹ تم لے لو۔ اور جو مدینے سے آئے تھے انصار اور ایک طرح کے مہاجرین، مکہ بھی فتح ہوا، حنین کی لڑائی بھی اللہ کی مہربانی سے فتح ہوئی، ان کو نہیں ملا۔ نوجوانوں نے کہنا شروع کیا، دیکھو اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے کے بعد بدل گئے، ہم کو بھول گئے، مال غنیمت تو ان کو دیا جو ابھی کل مسلمان ہوئے، ہم تو اتنا ساتھ دیا اللہ کے رسول کا، لیکن اللہ کے رسول اس موقع پر ہم کو بھول گئے۔ یہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان ایسے کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میٹنگ بلائی، کہا صرف انصار رہیں گے اس میں، دوسرے کوئی نہیں رہیں گے، یہ پرائیویسی ہے، یہ خاص میٹنگ ہے۔ سب لوگ تو باہر چلے گئے، صرف انصار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جی ایسی باتیں تم کیے کیا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے یہ سب باتیں کہیں۔ تو کچھ بزرگوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہی۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کی، ایسے نہ سمجھو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد میں مدینہ چھوڑ کے مکے کا آ جاؤں گا، تمہارے ہی ساتھ جینا ہے، تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے۔ جی تم کہہ سکتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول پر ہم نے یہ کیا وہ کیا، احسان گنا سکتے تھے، لیکن یہ بات تم نے کیوں کی؟ میں تو تالیف قلب کے لیے ان کو دیا، تم نے ایسی باتیں کہیں۔ دیکھو وہ لوگ تو مال لے کر گئے نا، اونٹ لے کر گئے، بکری لے کر گئے، میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ۔ سارے لوگ آ کے لپٹ گئے اللہ کے رسول سے، کہا بہت شرمندہ اللہ کے رسول، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا ہم کو، ایسے ہو۔ اب نوجوانوں نے غلطی وہاں بھی کی، جب اس طرح کی بات ہوئی، بزرگ لوگ ایسی بات نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا جوانی کا مرحلہ طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے تھوڑا ڈینجر معاملہ ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کر کے آدمی چلتا ہے تو بڑی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم چند باتوں کو دیکھیں۔ پہلی بات تو ہم نے بتائی کہ صاحب آدمی جو جوانی کے مرحلے کو پہنچتا ہے اس کی بہت ساری چیزیں بدلنے لگتی ہیں، صاحب مونچھیں نکلنے لگتی ہے، داڑھی نکلنے لگتی ہے، طاقت آنے لگتی ہے، جذبہ آنے لگتا ہے، جوش آنے لگتا ہے، اور اس کے افکار منتشر ہوتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کدھر جانا ہے، جیسے یہ سب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مرحلہ ہوتا ہے شادی کا، اور یہی بہت زیادہ اہم مرحلہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے، تو لہٰذا اس مرحلے کو استعمال کر لینا چاہیے آدمی کو۔ شریعت نے نوجوانوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بہنوں کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد تم کو کرنا چاہیے، تم کو سروس مل جائے تو اس وقت تم کو شادی کرنا چاہیے، تمہارا گھر بن جائے تو اس وقت تم کو شادی کرنی چاہیے، تمہارے گھر میں یہ کمرہ خالی ہو تو تم کو شادی ایسے سب تو کچھ نہیں ہے نا۔ سیدھا سادہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو شادی میں پہل کرنی چاہیے، نفس کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں دل لگتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ مرحلہ بہت اہم ہے۔ آج اللہ کی مہربانی سے مسلمان نوجوان کسی قدر محفوظ ہیں، لیکن دنیا کا فساد اس وقت جو کچھ ہے نوجوان لڑکوں سے اور نوجوان لڑکیوں سے، فساد کی پوری جڑ یہی ہے، ساری خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے ان ساری باتوں کا اچھی طرح خیال کرے، کبھی اس میں اس طرح کی بات آنے نہ دے، تو وہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہم اس کا خیال کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اصلاح ہونے لگتی ہے. اس کا خیال کیجیے آپ بھی. تو شادی کے لیے جب آدمی تیار ہو جاتا ہے، اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، شادی میں پہل کرنی چاہیے. اب بعض مرتبہ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی کہ صاحب فوراً شادی نہیں کر سکتا، ضرورت ہے، خواہش ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بہت سارے نوجوانوں نے بتایا کہ صاحب نہیں، روزے سے کنٹرول نہیں ہوتا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے حدیث کی شرح کے اندر، شروع دنوں میں کنٹرول کے بجائے اور زیادہ خواہش ہو جاتی روزہ رکھنے کی، چلتے چلتے ذرا کمزوری آتی ہے تو پھر اس وقت کنٹرول ہوتا ہے. ایسے بعض لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا. اصل میں مدینے کا ماحول الگ اور ہمارے ملک وغیرہ کا ماحول الگ ہے. وہاں اس طرح نوجوان لڑکیاں سڑکوں پر نہیں گھومتی تھیں، سڑکوں پر نہیں پھرتی تھیں اور سب نمائش نہیں کرتی تھیں. اس طرح کی زندگی تھی. مرد کس کو دیکھتا، جوان گھر میں پڑا رہتا، عبادت میں مشغول رہتا. ہمارا روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا روزہ ہے. وہ جو روزہ رکھ کے جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور صاحب آدمی جو عبادت میں زیادہ وقت گزارے، وہ کیفیت ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے بھی کوئی کنٹرول عام طور پر ہوتا نہیں. ہمارے ملک میں حالات ویسے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کی طرح کتنے ملک ایسے ہیں کہ جہاں لڑکیاں گھومتی ہیں سڑکوں پر اور نوجوانوں کو بہکاتی ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہمارے ہاں اس کی صورت بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بیمار بنانے سے اور ہمیشہ ٹینشن میں رہنے سے اور ایک طرح سے دماغ ہمیشہ اس کا اسی طرف جاتے رہے، ان سب بچنے کے لیے شادی کر لینا چاہیے آدمی کو. عمر آئی اور شادی کے لیے کوئی عمر نہیں، آپ جانتے ہیں. آدمی بالغ ہو گیا، شادی کی خواہش ہے، من استطاع منکم الباءۃ، جس کے اندر شادی کی طاقت ہو گئی اور شہوت آ گئی تو اس کو چاہیے شادی کر لینا چاہیے. یہ بہت ہی زرین نصیحت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نوجوانی کی کچھ گمراہیاں اس کی وجہ سے بھی آتی ہیں کہ صاحب شادی میں ان کو تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان مردوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. نگاہوں سے ہی پورا بگاڑ آتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ حال ہے، گھر میں بیٹھیں تو بھی صاحب لڑکیاں پیچھا کرتی ہیں ٹی وی میں آ کر، فون میں آ کر. اور کوئی آدمی نیوز بھی سننا چاہتے، درمیان میں معلوم ہوا کہ بہت سارے اشتہار میں لڑکیاں آتی ہیں اور صاحب بہت خرابی. بچنے کی کیا صورت ہے ان لڑکیوں سے؟ تو اللہ نے کہا نگاہیں نیچی رکھو. جن نوجوانوں کو اس طرح کی بات ہے، نگاہیں اگر پست ہو جائیں ان کی تو انشاءاللہ بہت کنٹرول ہوتا ہے. شادی بھی کر لیں، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچی رکھیں. اس لیے کہ نگاہوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ. آدمی شادی کر لیا، بیوی آ گئی گھر میں، لیکن اس کی نگاہیں بڑی تیز ہیں، ہر طرح تیر مارتے رہتا ہے وہ نگاہوں کا. اس کی وجہ سے اس کی بیوی خوبصورت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود اس کو پسند نہیں آتی. روڈ میں گھومنے پھرنے، سڑکوں پر چلنے والی لڑکیاں اس کو پسند آتی ہیں. بیوی خوبصورت ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، لیکن شیطان اپنے تیر ایسے چلاتا ہے نگاہوں کے، صاحب اس کی بیوی اس کو خوبصورت نہیں معلوم ہوتی. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے نگاہوں پر کنٹرول نہیں کیا، اس کو آزاد چھوڑ دیا. اب بیوی سے بھی بے رغبتی پیدا ہو جاتی. اس لیے قرآن مجید نے کہا نگاہوں کو پست رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو. یہ ہونا چاہیے. ہم بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. آج نوجوانوں کے بڑا فتنہ نگاہوں کا فتنہ ہے، نظروں کا فتنہ ہے. کوئی چیز محفوظ نہیں. اخبار اٹھائیے صاحب، ہر طرف وہی لڑکیوں کی تصویریں رہتی ہیں، اور جب بغیر لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں اس میں خبریں برائے نام رہتی ہیں، معلوماتی مضامین برائے نام رہتے ہیں. اور صاحب وہ سب اخبار ہوتے بھی عام طور اردو میں، تو بہت سارے لوگ اردو پڑھنا جانتے بھی نہیں. انگریزی کا ایک رواج ہو گیا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب انگریزی یا کنڑا کے اخبار خرید کے پڑھے
اب وہ اخبار جو ہے فتنے سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، کہیں کہانی ہے، کہیں ایڈورٹائزمنٹ ہے، اور کہیں کچھ اور ہے. لڑکیوں ہی کی تصویر رہتی ہیں، لڑکوں کے بہت کم ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کو یہی حکم ہے، اس لیے کہ نگاہوں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب جو ہماری نگاہ ہے وہ زنا کے لیے ایک وسیلہ ہے، زنا کا پہلا زینہ ہے، شروع ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا ہے کسی کو جو محرم نہیں ہے اس کو دیکھنا. وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اجنبی عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہوا. اور فرمایا آپ نے ہاتھوں کا زنا، کسی سے ملنا اور سب ملاقات کرنا، شیک ہینڈ کرنا، یا کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا، یہ ہاتھ کا زنا ہوا. پیر کا بھی زنا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کوئی آئی ہے گانے والی، اور صاحب فلاں جگہ تو آدمی چل کے جاتا ہے، یا اپنی کوئی محبوبہ ہے نعوذ باللہ، اس سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ پیروں کا زنا ہوا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا زنا بتایا کہ صاحب کان کا زنا ہے، وہ سنتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، اس پر جو ہے فریفتہ ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. آخر میں مرحلہ آتا ہے کہ شرمگاہ مل جاتی ہے، وہ آخری مرحلہ ہے. لیکن یہ سب پہلے مقدمات ہیں اس کے. اس لیے اجنبی لڑکی کو دیکھنا یا اور لڑکیاں اجنبی لڑکوں کو دیکھنا بہت بڑا فتنہ زمانے کا، اور یہ شروع زمانے سے ہے. صاحب حابیل قابیل کی لڑائی اس لیے نہ ہوئی کہ صاحب یہ خوبصورت تھی، ایک خوبصورت نہیں تھی، وہیں سے چل رہا ہے، سمجھیے. یہ تو اس طرح لڑکیوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو دیکھنا یہ فساد اور برائی کی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سب باتیں جو میں نے کہیں، جوانی کے عالم میں آدمی بہکنے کا زیادہ خوف رہتا ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کا جائزہ لیتے رہیں جوانی کی عمر میں. صاحب ان کی سوچنے کا انداز کیا ہے، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور صاحب شادی کی بھی پیشکش کر سکتے ہیں، بیٹے تم تو عمر ہو گئے، اب تمہاری شادی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاحب کوئی لڑکی دیکھیں. اور لڑکی ہے تو اس سے بھی کہیں بیٹی تم کو شادی کر لینی چاہیے. ماں باپ کا یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ صاحب بچیوں کی اور بچوں کی شادی کے لیے جب وہ عمر کو پہنچ جائیں کوشش کریں. ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بھاگتے جائیں گے اور صاحب حالات بگڑتے جائیں گے. اور ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ نوجوان لڑکی کو یا لڑکے کو شادی سے نفرت ہو جائے گی، نہیں شادی نہیں کروں گا. یا تو غلط صحبتوں میں پڑنے کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یا کہ وقت پر آپ نے شادی نہیں کی تو اس کو ایک طرح سے رد عمل ہو گیا، ریاکشن ہو گیا کہ صاحب میں بالکل خواہش سے تھا شادی کر دو. کئی مرتبہ ماں باپ سے بولا، تاخیر کرتے گئے کہ نہیں ڈگری کمپلیٹ کر لو، تم کو کوئی اچھی سروس مل جائے، جب تم کو اچھا رشتہ ملے گا. اب یہ سب سوچتے سوچتے اس کو دماغ ہی بگڑ جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے شادی سے. ایسے بھی ہوتا ہے. یہی حال لڑکیوں کا بھی. لہٰذا نوجوانی کا مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے. اور آج کل تو فتنوں کا دور ہے، صاحب سیل میں بات کرتے رہتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، ان کی فوٹو آتی ہے، فلاں کرتے ہیں. فتنے کا زمانہ. اور سب کو ایجوکیشن، ایک ہی فصل درس میں بیٹھ کے سب لڑکے لڑکیاں جاتی ہیں. اور دوستی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور آخر میں تو ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ صاحب کوئی بھی دو آدمی مل کر رضامندی سے شادی کر لیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے. ہاں تسجیل کر دیں، رجسٹر کر لیں تو اچھا ہے، نہیں بھی کیے تو کہا شادی تو ہو گئی ان کی. یہ گویا ماں باپ کی سارے احسانوں کو بھول کر لڑکے اور لڑکی آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو کورٹ اس کو جائز قرار دیتا ہے. یہ احسان فراموشی ہے لڑکے کی لڑکی کی، جو ماں باپ پالے پوسے بھوکے رہ کر کھلائے پلائے سب کچھ ہوا، اس کو بھول جاتے ہیں، بھول کے اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں. یہ گویا ایک طرح سے فتنہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جائز ہونے کے لیے لڑکی کے ولی کو شرط قرار دیا ہے کہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا ولی جو گارڈین ہوگا وہ راضی ہو تو اس کی شادی ہوگی. لا نکاح الا بولی، ایسے حدیث آئی کہ صاحب ایک ولی
اور 2 گواہ ہونے سے نکاح کی کارروائی ہوتی. یہ آیا حدیث میں. لہٰذا نوجوان لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احسان مانیں اور ان کا خیال کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بیوی تھی. ان کو بہت پسند تھی، بہت پیاری تھی وہ، لیکن شاید ان کے کیریکٹر اچھے نہیں تھے، اخلاق اچھے نہیں تھے. ہو سکتا نماز نہیں پڑھتی رہی ہوگی، یا ہو سکتا عبداللہ بن عمر کو جو ہے نماز کے لیے جانے کبھی نہیں دیتی صبح میں، ایسے کچھ رہا ہوگا. حضرت عمر بھی اس کا جائزہ لیتے تھے. صاحب بیٹے شادی کے بعد کیسے رہتے ہیں، بہو کا کیا کردار ہے. جب دیکھا حضرت عمر نے کہ صاحب یہ تو ہمارا لڑکا بگڑنے والا ہے، تو بیٹے سے کہا بیٹے طلاق دے دو اپنی بیوی کو. عبداللہ بن عمر جو ہے ذرا سوچنے لگے، صاحب کیا کریں، مجھے تو چہیتی بیوی ہے، میں کیسے اس کو طلاق دوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی طلاق دے دو. باپ کے مشورے کو مان کر تم کو طلاق دینا چاہیے. اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا لڑکے پر. نکاح بھی ان کی مرضی سے ہوتا ہے، شرط نہیں ہے لڑکے کے لیے. لڑکی کے لیے شرط ہے گارڈین کی رضامندی. لڑکے کے لیے جو اس کا سرپرست ہے، باپ ہے، اس کی رضامندی شرط نہیں ہے. لیکن اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کرے اور صاحب اچھا رشتہ اس کو تلاش کرے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ماں باپ اگر لڑکا چاہتا ہے دیندار لڑکی سے شادی کرے، ذرا کم حیثیت کی لڑکی سے شادی کرے، ماں باپ روکتے نہیں، تم کو اتنا پڑھائے، اتنا کیا ہے، ڈگری لیے تمہاری تنخواہ اتنی بڑی ہے، ویسے سے شادی کرو گے، معمولی ہے، وہ غریب ہے اور صاحب جاب میں نہیں ہے، وہ کماتی وماتی نہیں. ہاں اسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانے گا لڑکا، وہ ایک نیکی سے روکتے ہیں. تو بہت اہم مرحلہ ہے شادی کا، تو ماں باپ کا بھی ذمہ بڑھ جاتا ہے اس سے. تو ہمارا عام طور پر بچوں کا ماں باپ سے اس مصروف زندگی میں کنیکشن ختم ہو گیا، رابطہ. وہ آئے اپنے کام میں چلے گئے، وہ سروس کر کے آئے، کھائے پیے سو گئے. بس بیوی کے ساتھ تعلق رہتا ہے ہر آدمی کا. ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ تعلق بہت کم رہ گیا. بچے ماں باپ باہر سے آنے کے بعد پوچھتا بھی نہیں کہ صاحب بچے آئے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے، پوچھتا بھی نہیں. وہ آزاد ان کو چھوڑ دیا کہ صاحب تو بڑے بچے ہو گئے نا، سمجھدار ہو گیا، اب ان کو کیا پوچھنا. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری آخری تک رہتی ہے، شادی سے پہلے بھی ہے اور شادی کے بعد بھی ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. ان کی زندگی خوشگوار گزرے، دینی ماحول میں گزرے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا نوجوانوں کو بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور سب ان کے نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، جب چل کر یہ بات ہوگی. یہ تو ہم نے اپنے عائلی زندگی کے تعلق سے آپ کو فارمولا ہے کہ صاحب فیملی زندگی میں نوجوانوں کو کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بہت ساری حدیثوں کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا. اس زمانے کے اندر فتنے تو بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت فتنے، ہر قسم کے فتنے. اور یہ فتنے دین کے نام پر اٹھتے ہیں. کبھی القاعدہ کا فتنہ اٹھے گا، کبھی طالبان کا فتنہ اٹھے گا، کبھی کسی اور کا فتنہ اٹھے گا، خطیب بغدادی کا فتنہ اٹھے گا، کبھی اور کوئی فتنہ اٹھے گا. یہ جو نوجوان جو اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، علماء کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں اور سب گمراہ ہو کے جا کے اس کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ مل گئے. جہاد کا ایک جذبہ، حالانکہ سب گمراہی ہے. جو بھی نوجوان، کسی بھی قوم کے نوجوان بڑوں کے اور علماء کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، بھاگ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اور گمراہ ہونے کے بعد پھر ان کو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی جان بھی چلے جاتی ہے، مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں. وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں تو فتنے میں جا کر گرنے کے بعد اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کا دور بہت ہی خطرناک دور ہے. یہ سب جو تحریکیں اٹھی ہیں دنیا کے اندر، نوجوان کچھ بھاگ جاتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ سب علماء کے کنٹرول میں رہیں. جب تک علماء کوئی فیصلہ نہ کریں کسی جماعت کے تعلق سے، ہرگز یہ لوگ گمراہ نہ، ان کے نعرے سن کر اور سب ان کی باتیں سن کر، ان کی جہادی تقریریں سن کر کبھی گمراہ نہ ہوں. ان کو ہوش حواس میں رہنا چاہیے اور علماء پر ان کا دار و مدار ہونا چاہیے. نوجوانوں کا تعلق عالم سے ہونا چاہیے اور صاحب جو امام ہوتے ہیں یا محلے کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے. عام طور پر حلقہ درس قائم کیا جائے،
ہفتے میں 1 دن 2 دن نوجوانوں کو نصیحت کی جائیں، نوجوانوں کو باتیں بتائی جائیں، نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے تو یہ بہت مفید رہے گا۔ لیکن کبھی کبھار اس طرح بیٹھ کے سن لے سے باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو سمجھے اس حلقہ مسجد میں ہوں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ صاحب نوجوانوں کو نصیحت کی جائے، ان کو بتایا جائے تو کنٹرول میں ہو جاتے ہیں علماء کے۔ اب چونکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بہت ساری گمراہیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں بنگلور کے اندر بھی اور کچھ اور جگہ میں بھی یہ ہے، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے کچھ نوجوانوں کے پاس۔ کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ بھئی عالم ہی کوئی ہندوستان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب سب سے بڑے تم عالم ہو، جبھی تو تم کو سمجھ میں آئے کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ تم اتنے بڑے عالم ہو کہ سارے علماء کو حیث سمجھتے ہو، سب سے بڑے عالم تم ہی ہوئے۔ ان کا یہی کہنا ہے صاحب کوئی عالم نہیں ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے اندر، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ شروع سے بھاگ گئے، علماء کے کنٹرول میں نہیں رہے، علماء کی قدر نہیں کیے تو اس لیے وہ بھاگ گئے۔ یہ ایک تو فتنہ دینی جماعتوں کا، ہم تو ہیں انڈیا میں، اور باہر کیا ہوا ہم کو کیا اس سے تکلیف ہے بھائی، ہم کو اس سے کیا پریشانی، وہاں کے لوگ وہاں کا معاملہ سمجھیں گے۔ ہاں مسلمان بھائیوں کو کہیں تکلیف دی جاتی ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راحت پہنچائے، فتنوں سے بچائے، تکلیف سے بچائے، یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو مشرق میں تکلیف پہنچے تو مغرب کے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، یہ احساس تو ہونا چاہیے۔ لیکن سیاسی مسائل ہم انڈیا میں بین کے سیریا کے حل کریں، بغداد کے حل کریں، ایجپٹ کے حل کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر ملک آزاد ہے، ہر ملک کے اپنے کچھ حدود اور قیود اور ان کے کچھ اختیارات ہیں، اس میں ہم کیا دخل دیں گے، یہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بہت ساری جماعتیں بہک جاتی ہیں، جب سیاست میں تم پہنچ جاتی ہیں تو بہک جاتی ہیں، کچھ سمجھ میں ان کو نہیں آتا ہے، صحیح کو غلط بھی کرنے میں پس و پیش نہیں کرتے، یہ ان کا نظریہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک فتنہ اس زمانے کے اندر نوجوانوں کے ساتھ سیاسی فتنہ بھی ہے۔ ایک تو دینی جماعتوں کا فتنہ ہے جو عام طور پر باہر کے بھی ہیں اور اندرونی جماعتیں بھی ہیں، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ اور ہر جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے جماعت میں نوجوان زیادہ سے زیادہ رہے، ہر جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ نوجوانوں کو پکڑا جائے، ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، جیسے بولتے ہیں ویسے سنتے ہیں کرتے ہیں، ایسے سمجھ کے ہر جماعت کوشش یہ کرتی ہے کہ سب نوجوان کو زیادہ سے زیادہ ممبر بنایا جائے، اپنے جماعت میں شامل کیا جائے۔ دوسرا فتنہ سیاست کا بھی ہے، سیاسی جماعتیں کتنی ابھرتی ہیں، سب اسلام کے نام پر ابھرتی ہیں، سب مسلمانوں کی ہمدردی میں اپنا وجود پیش کرتی ہیں کہ صاحب ہم مسلمانوں کے یہ مسئلہ حل کریں گے، وہ مسئلہ حل کریں گے۔ اس طرح یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ یہ ایک دو سیاسی جماعت ہے، کیا ہندوستان میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اور ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ صاحب تو مسلمانوں کی فیور میں اور ان کے بھلائی کے لیے اور ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ یہ خود ان کا انتشار ہے نا، کتنی جماعتیں ہوں گی، مسلمانوں کی طاقتیں کمزور ہو گئیں، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو گیا، ہر جماعت میں نوجوانوں کی کثیر تعداد چلے گئی، دین کے نام پر کم جڑتے ہیں، سیاست کے نام پر بہت جڑتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلمین کا بھی یہی حال ہے۔ لہٰذا زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، نوجوانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ سیاست کا مسئلہ ارباب سیاست حل کریں گے، ہم کو تو دین سے وابستہ رہنا ہے، ہم کو تو علماء سے وابستہ رہنا ہے، ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں تجربے کار ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ دنیا کا مسئلہ ہم سب حل نہیں کر سکتے، نہ مصر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں، نہ بغداد کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو رکھا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ نوجوانوں کو ان فتنے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے جو سیاسی فتنے ہیں، اس کا بھی ان کو خیال کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر ہماری دنیا بھی نہیں رہتی ہے اور سیاست بھی نہیں رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں کتنی دیندار ہوں، لیکن جب سیاست کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، دینی قوانین کا ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں رہتا ہے، دینی باتوں کا ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سیاسی جماعتوں سے بھی دور رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ جو باہر کی دینی جماعتیں ہیں غلط سلط بولنے والی اور صاف کرنے والی، ان سے بھی دور رہیں۔ یہ سب کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب نوجوان علماء سے وابستہ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں،
ہمارے پاس علماء کے فون نمبر ہونے چاہیے کہ صاحب کون عالم صاحب ہیں، کون ہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان سے پوچھا۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ علماء بھی فوری کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہی داعش کا فتنہ دیکھ لیجئے، IS کا فتنہ، شروع میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، اب چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے دیکھیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب موسد کے ایجنٹ ہیں اور سب اسرائیل کا فتنہ ہے جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اتنی بڑی طاقت ان کو فراہم کر دیا۔ اب شروع پہلے دن پوچھتے تو ہم بھی یہی نہ کرتے بھی یہ لوگ تو اسلام کا نام لیتے ہیں، شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ایسا ان کا کہنا ہے، لیکن ہم اتنی دور بیٹھ کے ان کے تعلق سے کیا دوسری سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی عالم صاحب پوچھیں کسی فتنے کے متعلق اور عالم صاحب یہ کہیں کہ صاحب ابھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کو وہیں رک جانا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے سے پوچھیں، تیسرے ہمارے عالم صاحب کو تو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، ان کے ساتھ کیا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے فتنے ایسے ہوتے ہیں شروع میں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن چلتے چلتے وہی سب فتنوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ خوارج کا فتنہ بھی ایسے ہی شروع ہوا، بہت دیندار، اتنے دیندار کہ صاحب رات میں سوتے نہیں تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے، اور صاحب ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، اتنے زیادہ دیندار تھے۔ چند ہی دنوں میں معلوم ہو گیا یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے فتنے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں ان کے دعوے وغیرہ، لیکن چند دنوں کے بعد ان کی حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو انتہائی خطرناک تنظیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، لیکن نام لیتے ہیں مسلمانوں کا۔ اور دنیا میں ایک بات مصیبت یہ بھی ہو گئی ہے کہ صاحب جو بھی اس طرح کھڑا ہوتا ہے، کتاب و سنت کا نام لیتا ہے یا سلفیت کا نام لیتا ہے، اس طرح کر کے اور بھی بدنام کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل حدیث تو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور ایسے فتنوں میں دوسرے لوگ نہیں پڑھتے، جو نوجوان کے علماء سے کٹ جاتے ہیں وہی ان فتنوں میں جا کے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے اہل حدیث سے، لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، کسی وقت رہے ہوں گے اہل حدیث جب تک علماء کے کنٹرول میں تھے، جب آزاد ہو گئے تو شیطان ان پر سوار ہو گیا۔ دوسری جماعت کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان ایسے نہیں بھاگتے، ہمارے نوجوان ذرا جلدی بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ علماء کا کنٹرول ان پر نہیں ہے، اور دوسری جماعتوں کا علماء پر علماء کا اتنا کنٹرول ہے، جو بولے ویسا کرتے ہیں، جیسا بولتے ویسا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد گرانے کے لیے مسجد بھی گرا دیں گے، اور صاحب کسی کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں علماء کا اتنا کنٹرول ہے ان لوگوں پر۔ ہمارے نوجوان ذرا آزاد ہو گئے، اگر وہ بھی ہمارے کنٹرول میں رہیں گے تو سب سے اچھی جماعت ہوگی، سب سے اچھے نوجوان ہوں گے، لیکن یہ سب پریشانیاں بہرحال ہوتی ہیں۔ لہٰذا فتنوں کے دور میں اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر نوجوانوں کا سب سے بڑا فرض ہے، اس لیے کہ نوجوانی کے متعلق کہتے ہیں جوانی دیوانی، عام طور پر جذبات بہت ہوتے ہیں اور صاحب بہکنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، وہ زندگی انفرادی زندگی اور صاحب عائلی زندگی ہو یا پھر سیاسی زندگی ہو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، یا دوسری زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی صحیح باتیں جو کتاب و سنت کے اندر ہیں اور سلف صالحین کے اندر ہیں وہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج تو کتابوں کی اتنی کثرت ہو گئی اور صاحب انٹرنیٹ کا یہ کچھ سلسلہ ایسے چلا کہ آدمی بیٹھ کے سب پڑھتے رہتا ہے، اس میں کچھ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی رہتا ہے۔ نوجوانوں کے اس مرحلے میں نہیں جانا چاہیے ان سب چیزوں میں، الا یہ کہ کوئی عالم جن کے متعلق تقویٰ طہارت کے متعلق آپ کو یقین ہے، ہاں ان کے متعلق آپ ان کا جو ہے بیان سن سکتے ہیں، ان کے فتوے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا صالح الفوزان ہیں۔ اسی طرح علماء کی فہرست میں، بڑے علماء کی فہرست میں نہیں تو بھی صالح منجد ہیں، یہ بھی ہیں۔ اس طرح کے علماء جنہوں نے سلفیت کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان کی سب باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ اس میں ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے، خالص اسلام پیش نہیں کرتے۔ ہم کو خالص اسلام دیکھنا تھا کتاب و سنت میں، اور سلف صالحین جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا
اس دور کو دیکھ کے دین سیکھنا چاہیے۔ آج کے لوگوں کی باتیں بہت عمدہ ہوتی ہیں، بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ کسی موضوع کو لے کر بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو دین کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے، انٹرنیٹ کو اپنا استاذ نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی بھی کتاب مل گئی تو اس کو پڑھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ مشورہ کر کے اپنے علماء سے اس کتاب کو پڑھیں گے یا ان کی تقریر سنیں گے تو فائدہ دے گی، ورنہ تو فائدے کا بجائے نقصان ہو جائے گا۔ لہذا جوانی کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے، انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہونا چاہیے کہ اس کی ساری توجہ، سارا رجحان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسا ہی نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ جو کچھ ہے سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، سارے قوم کے نوجوان اگر ٹھیک ہو جائیں ہندوستان دارالامن بن جائے گا، امن و شانتی کا شہر بن جائے گا، ملک بن جائے گا۔ لیکن یہ نوجوانوں کی گمراہیاں کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن ہر دین کو ماننے والے میں یہ کمزوریاں ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں نوجوانوں کے اندر۔ ان کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے کہا بری صحبت کی وجہ سے۔ ماں باپ خیال نہیں کیے تو بری صحبت میں لڑکا پڑ گیا تو اسی جوانی میں وہ سب گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ کی، اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ توجہ نہیں کیے تربیت میں، دین نہیں سکھائے، اس کی وجہ سے بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا شادی اگر کرنے کے لائق ہو گیا بچہ تو اس کا خیال نہ کرنے سے بھی نوجوان بگڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کو ایجوکیشن کا ایک بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بھاگ جاتے ہیں اور سب لڑکیوں سے دوستی کر کے ان سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ نگاہوں کو آزاد جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، نوجوان سب کے لیے ہی حکم ہے، نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے بھی، کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، لیکن نوجوان اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں، اور دیکھنے کے لیے لڑکیاں بھی ہیں، ٹی وی بھی ہے، اخبار بھی ہیں، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، دونوں کے لیے جوانی کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے، اس کا خیال کر کے، خاص کر شادی کا خیال کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی تو بہت ساری خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہم نے بتایا کہ بہت ساری تحریکیں دین کے نام پر اٹھتی ہیں، یا تو اپنے ملک میں یا ہمارے ملک سے بہت دور 7 سمندر پار، تو ان سے بھی نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے نعرے کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں میں۔ یہ خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں کہ علماء کے انڈر میں نہیں رہتے ہیں، علماء کا ان پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ صاحب اس ملک کے اندر خود بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں اسلام کے نام پر پیدا ہوئی، اور دیکھا جائے تو سیاست پہلے ہے، اسلام پیچھے ہے، لہٰذا سیاست میں بھی نوجوانوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی نوجوانوں میں جب علماء کے کنٹرول میں رہیں گے۔ ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو، کوئی بھی کتاب مل جائے اور کوئی بھی انٹرنیٹ میں آپ کو مضمون مل جائے تو اس کو پڑھ کر آپ گمراہ مت ہوئیے، الا ایک معتبر عالم کا کوئی فتویٰ ہے اس کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر ان کا بیان ہے تو ان کو سن سکتے ہیں، کتاب معتبر عالم کی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو یہ دیکھنے سے پہلے اور سب پڑھنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ تربیت نوجوانوں کی علماء کی ایک ذمہ داری ہے، علماء کو چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ وعظ کی مجلسیں رکھیں، ان کو جمع کریں، دین کی باتیں بتائیں، اور سب ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائیں، تو اس طرح نوجوان علماء کے کنٹرول میں رہیں گے اور سب ان کے اندر سدھار پیدا ہوگا، اس کا بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اگر ہوگی تو میرے خیال میں جوانی کی زندگی بڑی اچھی زندگی گزرے گی، سکون و اطمینان کی زندگی گزرے گی، اور سب اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزرے گی۔ ایسے ہمارے ذہن میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بتا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوں گی، تو چونکہ آج اچانک ایسے ہی بولنا پڑا تو جو باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے،
عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ ایک ایکسلنٹ یوتھ کیسے بنے گا، ایک مثالی نوجوان کیسے بنے گا، اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں. عبادت کی طرف آپ کا شوق ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے، تو بہت حد تک آپ مثالی نوجوان بنتے ہیں. محرمات سے بچنا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا، یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، حرام کا ارتکاب کیے، ناجائز چیز کا، اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا تقوی ہے کہ حرام سے بچنا. پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار اور دعائیں، ان کو معنی مطلب سمجھ کے ہماری توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے. ایک مسلمان کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، صبح بستر سے اٹھنے سے بستر پر جانے تک پوری زندگی اس کے اللہ کے ساتھ رہتی ہے. میں نے بتایا، اٹھتا ہے تو دعا پڑھ کے اٹھتا ہے، استنجا کو جاتا ہے دعا پڑھ کے جاتا ہے، نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، وضو سے فارغ ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، کپڑا پہنتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، کپڑا نکالتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، چپل جوتا پہنتا ہے تو کون سے پیر میں کون سا پہننا چاہیے اور کس پیر سے کون سا. اس کی زندگی آپ دیکھیے پوری دن کے ساتھ وابستہ ہو جاتی، ہر وقت وہ اللہ کے سامنے جواب دہ رہتا ہے. تو ایسی زندگی آدمی کے اندر ہو. یہ نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے ہے. سب کی زندگی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہی ہے. وہ تعلق چونکہ ہمارا کھٹ گیا اللہ سے، صرف نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، محدود 24 گھنٹے میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف 1-2 گھنٹے میں. لہٰذا آپ کو پڑھنا چاہیے نوجوانوں کی زندگی صحابہ میں کیسے گزری ہے، کتنے پاک دامن تھے. جیسا کہ میں نے ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہا، وہ پوری تفسیر کی کتاب آپ پڑھیے، دیکھیے کہ صاحب ایک آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. تو مثالی نوجوان حضرت مصعب بن عمیر تھے، بہترین آدمی، جوان، ماں باپ کے ایک ہی لڑکے، مصعب بن عمیر. ماں کی تربیت، باپ تو نہیں تھے، خوب کھلائی پلائی، بڑے مالدار بھی. صبح ایک جوڑا، شام میں ایک جوڑا پہناتی تھی بچے کو، اور عطر لگا کے نکلتے تھے مصعب بن عمیر. تو پورے مدینے کے مکے کی گلی میں معلوم ہے وہ مصعب نکلے گھر سے. لڑکیاں ان کو دیکھتی تھیں، بڑے خوبصورت بھی تھے. جب دل میں ایمان آ گیا، دیکھیے ساری چیزوں کو انہوں نے قربانی کی نا، قربانی کے بغیر کوئی چیز نہیں. ان کی ماں نے کئی مرتبہ منع کیا، تیرے باپ کا دن نہیں چھوڑنا، ایسے نہیں کرنا. حضرت تو نہیں مانے مصعب بن عمیر. آخر میں انہوں نے اپنے پورے کپڑے نکال کے ٹاٹ پہنا کے بھیجا، جا گھر سے باہر، پھر میرا تیرا کوئی تعلق. اس کو بھی انہوں نے برداشت کر لیا. اب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کو دیکھ کر کہ اتنا نوجوان ایسا تھا. لیکن پوری زندگی انہوں نے گزاری اسلام کے لیے، اسلام کے ہو گئے. تو نوجوانوں کی زندگی حضرت مصعب بن عمیر کو پڑھیے، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی. اور جتنے صحابہ کی زندگی پڑھیں گے آپ، نوجوانوں کی صاحب سب نے دی. تو ایک مثالی نوجوان 1-2 دن میں نہیں بنتا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنے سے. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ سب محرمات سے بچنا، حرام سے بچنا. یہ آپ کے اندر 70% تقویٰ پیدا کرتا ہے. پھر عبادت کا، اذکار کا الزام، یہ 30% کر کے ایک مکمل زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ، حدیث میں وہ بھی آئے نا، ایک ایسا آدمی جن کو 7 قسم کے آدمی کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. ایک ایسا آدمی جس کو کہ کسی بڑے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت دی بدکاری کی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، نہیں میں نہیں آؤں گا. وہ اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کسی کی نگاہ نہیں، تنہائی ہے، لیکن کوئی لڑکی دعوت دیتی ہے. تو یہ بات آج کل جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑا فتنہ ہے. کس کا؟ یہ کال سینٹر کا، یہ سروسوں کا. ایک ہی ٹیکسی میں، ایک ہی کار میں مرد بھی عورت، لڑکے بھی لڑکیاں بیٹھ کے جاتی ہیں. تو کتنے ایمان کو بچائیں گے جی. سروس جو ہے نا ہماری
بہت ہی زیادہ خطرناک ہو گیا ہماری زندگی کے لیے، لڑکیوں سے واسطہ. اور لڑکیاں بھی بہت ساری یہاں بھی رہتی ہیں، باہر کے آ کے بہت سارے یو پی کی، بہار کی، جھارکھنڈ کی، ادھر کی ادھر کی لڑکیاں، اور نہ ان کا ماں کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے. روزانہ عشق و معاشقہ چلتے رہتا ہے. 15 دن اس کے ساتھ رہتے، 20 دن اس کے ساتھ رہتی ہے. بیوی کو بھول کے آدمی اس کا شوہر بن جاتا ہے، اس کی خواہش کو پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ سب غلط کام کرتا ہے، اور بیوی کے ساتھ تعلق اس کا کم ہو جاتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن نگاہوں کو نہیں بچا پاتا اور فتنے کی جگہوں سے دور نہیں رہتا ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے لیے اس وقت سروس کی ہے. اور سروس میں آپ جانتے ہیں کہ صاحب کال سینٹر وغیرہ جو ہے نا، بہت ہی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں. آپ الگ رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے. بچی سے، لڑکی سے بات نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، چند دنوں میں لڑکیاں مل کر آپ کے خلاف کوئی سازش کریں گی اور کمپنی سے نکلوا بھی دیں گی. ایسا سب ہوتا ہے. لہٰذا حرام سے بچنا یہ ایک ایکسلنٹ یوتھ کے لیے، ایک بہترین نوجوان کے لیے حرام سے بچنا، حرام کمائی سے، حرام کام سے بچنا یہ بہت اہم ہے. انشاءاللہ اگر ایسی بات آ گئی تو انشاءاللہ مثالی نوجوان بن سکیں گے. واللہ اعلم. جی اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی گمراہی پر ہے ہمارا دوست تو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک اچھے دوست کی پہچان. حدیث میں آیا کہ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. مثلا فرض کریں ایک لڑکے کا رشتہ آیا کسی لڑکی کے لیے، ماں باپ اس لڑکے کے متعلق دریافت کرنے سے پہلے اس لڑکے کے دوست کیسے ہیں ان کو دیکھ لیں. اس لڑکے کے دوست سب اچھے ہیں، دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، حلال کمائی کھاتے ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے. دوست سے پہچانا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو ایک اچھے دوست کی پہچان ہے، دینی زندگی، اس کے اخلاق بہت جلدی آپ کو معلوم ہو جائیں گے. صاحب اس کا رجحان کیسے ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، عادات کیسے ہیں. تو دوست کی کوئی پہچان ایسی نہیں ہے کہ صاحب اس کی پیشانی پر لکھا رہتا ہے یا ایسے رہتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے. آدمی پہچاننے کے لیے بہت آسان ہے دوست کو. دوسری یہ کہ دوستوں میں سے اگر کوئی برا ہو تو ہمارے تعلقات اس سے کتنے ہونے چاہیے. ہمارے تعلقات اس کو واعظ و نصیحت کرنے کی حد تک ہونی چاہیے، باقی کوئی اس کے ساتھ تعاون نہیں ہونا چاہیے. دوستی اس کے ساتھ ضرورت پر بار بار کہنے کے باوجود بڑھتے جاتی گمراہی اور تمہارے ایمان کے خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، تو ایسے ساتھی سے دوستی کاٹ لینی چاہیے پوری طرح. اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے کسی محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرو، یہ کہا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی باتیں ہیں اگر وہ پیدا ہو جائیں انسان کے اندر تو اس کو ایمان کی زندگی بڑی اچھی، بڑے مزے کی ملے گی. ایک تو اس کے اندر کہا کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے واسطے دوستی کرو. سب نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، اس لیے دوستی کرتے ہیں، اس سے مال کے لیے نہیں اور اس سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں، وہ تو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں. جب دیکھا کہ ایسا دوست بگڑ گیا، بگاڑ میں آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، تو اس وقت آپ سے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اپنے تعلقات کو بھی ختم کر لینے چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. بعض نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب کوئی لڑکی گمراہ ہے، کوئی لڑکی ایسی ویسی ہے، اب اس کی اصلاح کے لیے اس سے دوستی کر سکتے ہیں کیا؟ یہ ذرا خطرناک چیز ہے. آپ لڑکی سے دوستی کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے. آپ کوشش کیجئے کہ صاحب اس لڑکی کو سمجھانے بتانے کے لیے ہمارے معاشرے کی کسی عورت کو لگائیے، کسی لڑکی کو لگائیے، اس کے ساتھ رہنے والے کے سے کہیے کہ صاحب اس کی اصلاح کرو. آپ لڑکیوں سے اس طرح کے اس زمانے میں تعلق رکھیں گے اس ملک میں تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ بگڑ جائیں اور لڑکی آپ کو بھی بگاڑ دے. یہ بھی ایک خطرناک بات ہے کہ صاحب کچھ لڑکے لڑکیوں سے دوستی اس لیے کرتے ہیں وہ باقی ہوئے، گمراہ ہے، وہ غلط ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہم دوستی کرتے ہیں. میرے خیال میں کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. اصلاح عورتوں کے ذریعے عورتوں کے ہو تو زیادہ اچھا ہے. جی تو آپ کا تعلق غلط دوستوں سے، برے دوستوں سے اصلاح و نصیحت کی حد تک ہوگا. جب اس میں آپ نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو پوری طرح اس سے کٹ جانا چاہیے. جی ہر زمانے کا فتنہ الگ الگ ہوتا ہے. فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں
یہ ایک طرح سے آزمائش، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے لڑکی آئی ایک سامنے، آپ نے اپنی نگاہ نیچی کر لی، فتنے سے بچ گئے. وہ لڑکی آپ کے لیے فتنہ ہے. کوئی آدمی آپ کو بہترین جاب دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ صاحب یہ دھوکہ کرنا پڑا آپ کو، فلاں جا کے یہ فلاں کام کرنا ہے، وہ ایک فتنہ آیا. آدم علیہ السلام کے سامنے بھی فتنہ آیا، آپ اس درخت کو کھا لو، پھل کھا لو تو ہم جنت میں رہیں گے. وہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ کی. تو ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن کے آتی ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں، آزمائش کہتے ہیں. ایک طرح سے ٹیسٹ ہو اللہ کا کہ سب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے آپ کی طرف. سب کام اللہ سے ہوتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں. جی والدین کے لیے کیا نصیحت ہے جو مالی طور سے بھی ٹھیک ہے، جن کے بچے شادی کی عمر پہنچ گئے لیکن رشتے داروں کے کمپٹیشن کے واسطے وسعت سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں مطلب شادی؟ جی، رشتے داروں کے کمپٹیشن کی وجہ سے وسعت سے زیادہ ان کی اپنی طاقت سے زیادہ شادی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے تاخیر کرتے ہیں. بہت بڑی گمراہی جو اس وقت ہے پورے ملک کے اندر، وہ شادی کے اندر اسراف اور فضول خرچی ہے. ہم نے کبھی کسی موقع پر کہا تھا حیدرآباد میں نوابی ذہن ہے، بچی کی شادی کرتے ہیں تو آدھے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ صاحب اس کے بعد نمبر آتا ہے بنگلور کا. یہاں جو لوگ شادی کرتے ہیں اتنا لٹاتے اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ ایک تہائی وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے بہت سارے جائزہ لیا. یہ پوری چیزیں رسم و رواج کی غیر قوم کے کلچر سے ہم اندر آ گئے. شادی جتنی سیدھا سادہ ہوگی وہی اسلامی شادی ہوگی. تو لہٰذا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. شادی کے تعلق سے خطبے ہونے چاہیے مسجدوں میں. شادی کیسے ہونی چاہیے، شادی کے احکام کیا ہیں، شادی کے ارکان کیا ہیں، مثالی شادی کیسے ہوتی ہے، یہ سب خطبے ہونے چاہیے تاکہ ماں باپ اس کے متعلق سوچیں. میں کوشش کرتا ہوں ان ساری باتوں کو اپنے نکاح کے اندر، جب بھی مجھے خطبے نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو ان سب خرابیوں کو میں ذکر کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں نسبت سے. صاحب میں نے کہا پورے کا پورا حرام ہے یہ نسبت جو کرتے ہیں الائنس. صاحب ہوٹل میں رکھا، دعوت کیا، گھر میں بلایا، کھلایا پلایا، اور سب اس میں لڑکا بھی آتا ہے، لڑکے بھی کو دیکھتا ہے، اور سب تحفوں کا تبادلہ. میں نے کہا اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. یہ پورے کا پورا کرسچنوں کا اور غیر قوموں کا کلچر ہے. یہ پورے کا پورا حرام ہے. وہیں سے ہم اللہ کے غضب میں آ گئے، اللہ کی لعنت میں آ گئے. پھر اس کے بعد ہم چھاپتے ہیں وہ کیا شادی کے دعوت نامے جن کو رقعے کہتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے اندر میں نے کہا ہمارے بچپن میں یا ہماری شادی میں سب کیے لیکن ایسے رقعے وقعے نہیں چھاپے، بس برائے نام وہ سمجھے زیراکس وغیرہ لے کر تقسیم کرتے تھے دعوت کی یاد دلانے کے لیے. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ صاحب اتنے شادی کے رقعے چھپتے ہیں، سب میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا، قرآن کی کوئی آیت ہوگی، حدیث ہوگی. آپ انویٹیشن کارڈ لے جا کے سمجھتے ہیں صاحب دیکھو شادی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے ہیں وہ لوگ دعوت میں ایسے. لیکن اس کا انجام سوچئے، اتنے لاکھ رقعے شادی کے بعد جاتے کہاں ہیں؟ کچرے میں جاتے ہیں، غلاظت میں جاتے ہیں، گندگی میں جاتے ہیں. اس کے اندر آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، حدیث بھی ہے. اللہ کو پسند آئے گا؟ میں نے کہا رقعے چھاپنا حرام ہے. آپ چھاپتے ہیں تو بس نا میرے لڑکے کی شادی فلاں جگہ فلاں تاریخ کو بس اتنا ہے. انشاءاللہ بھی نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نحمد و نصلی علی رسول کریم بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے. رقعے چھاپتے ہیں، کتنے کروڑ رقعے نالی میں جاتے ہیں بھائی، گندگی میں جاتے ہیں. اللہ کے نام کی اتنی بڑی توہین ہوگی، کیسے برداشت کرتے ہیں لوگ؟ میں اس کو بہت زور دے کے کہنا شروع کیا ہوں پچھلے 6-7 مہینے سے، بلکہ 8-9 مہینے سے کہ بھائی میں نے کہا ہرگز مت چھاپیے رقعے. مجھے کوئی بھی لا کے دیتے ہیں میں لیتا ہی نہیں رقعہ. میں نے کہا کھول کے بتا بسم اللہ کا، مجھے نہیں چاہیے صاحب. اس لیے کہ میں ایک زمانے میں جب میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے نام کی توہین ہے، کہاں ڈالیں اس رقعے کو، میں نے کوشش کی بلیڈ لے کے وہ سب اللہ کے نام کو کھرچنے کی کوشش کی. کتنا کریں جی، ہاتھ میں زخم آ جاتے ہیں کھرچتے کھرچتے. میں نے کہا جلا دیں گے. کتنے رقعے اسے جلتے ہی نہیں ہو، کتنی مرتے ہوئے ماچس جلتے ہی نہیں ہو، ویسے بھی رقعے ہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے. اب اس کو کاٹ 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 کے ٹکڑے کرنا ہے، اللہ کو کاٹنا ہے، رحمان کو کاٹنا ہے، رحیم کو کاٹنا ہے. بڑی مصیبت ہے. آخر میں نے بند کر دیا رقعہ لینا. کوئی بھی لاتے ہیں میں رقعہ لیتا ہی نہیں.
इल्ला कोई डाक से भेज देते हैं तो मजबूर होकर पोस्टमैन ला के दे देता है, लो नहीं लो डाल के चला जाता है। बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। मैं उनसे कहता भी साहब ये काम मत कीजिए, आइंदा से रुखा वखा मत भेजिए। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तो लिहाजा माँ बाप जो है बेटे की बेटी की शादी में ले दिखावे का काम करते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। आज अगर लड़के के लिए कोई लड़की देखना है, मामूली घर में रहते हैं तो कोई शानदार घर जो है किराए पर लेते हैं, साहब वहाँ रहते हैं, ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारते हैं। कार तो है नहीं, कोई कार जो है एंगेज कर लेते हैं इतने दिन के लिए, उसी से जाते हैं उसी से आते हैं। ये सब धोखा है और इंतहाई धोखा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन गश्शा फलैस मिन्ना, धोखा देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ये सब धोखा है जो शादियों के अंदर फजूल खर्ची होती है और जो अपनी हैसियत से ज़्यादा आदमी खर्च करने की कोशिश करता है। ये सारी ख़राबियाँ दूर होंगी जुमे के खुतबों से। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि जुमे के खुतबे के अंदर अहकाम को अहमियत देनी चाहिए, अहकाम बताने चाहिए और जो हराम चीज़ें हैं उनकी निशानदही करनी चाहिए ताकि लोग उससे बाज आ जाएं। कोशिश करेंगे, हो सकता है 10 साल के बाद इस्लाह हो जाए, 5 साल के बाद इस्लाह हो जाए। फ़ौरन तो इस्लाह नहीं हो सकती, लोग मानेंगे भी नहीं, लेकिन बहरहाल इसकी होगी। उसी तरह शादी वलीमा अलग अलग करते हैं, मैं उसके लिए भी बहुत ज़ोर देता हूँ, हरगिज़ मत कीजिए इसे। जिस दिन शादी हो उसी दिन वलीमा कर दीजिए, एक ही मरतबे में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और ये ठाट बाट की ज़िंदगी भी छोड़ दीजिए, सब 500 को बुलाए, 1000 को बुलाए वलीमे खाने के लिए, चंद लोगों को बुलाइए, खिलाइए, ख़त्म हो जाएगा मामला। शादी बहुत बड़ी मुसीबत होगी। किसी ज़माने में कहते थे शादी खाना आबादी, घर बस जाता था। अब तो ज़माना आता है शादी खाना बर्बादी। ये ज़माना अब है। जितने लोग शादी करते हैं साहब खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी मुसीबतें। इसलिए कि अपनी हैसियत से ताकत से ज़्यादा किया, वहीं से मुसीबतें शुरू हुई। दिन का ख्याल नहीं किया, लड़की कैसी होनी चाहिए अपनी बहू, उसका ख्याल नहीं किया, वहीं से फितने शुरू होते हैं। अल्लाह बचाए। अल्लाह आजकल मुस्लिम नौजवान गैर मजहब की लड़कियों को सिर्फ रिश्ता करना चाहते हैं, उसको कहते हैं लव जिहाद। मैं एक इज्जत से जिहाद करता हूँ, गैर मजहब की लड़कियों को बुला लेते हैं, लेकिन उनकी जिहाद ये कहीं इस्लाम में बात कही है। मैंने उसका एक जवाब दिया था आपको कि कुछ नौजवान ये करते हैं कि साहब लड़कियों से दोस्ती करते हैं उनकी इस्लाह के वास्ते, उनको सुधारने के वास्ते। मैंने कहा बहुत बड़ा गलत काम है ये, आप गुमराह हो जाएंगे, लड़कियां आपको गुमराह करेंगी। एक बात तो ये हुई। लव जिहाद सिर्फ आप ये मत समझे शिमाली हिंद में है, यहाँ भी है लव जिहाद, कहाँ नहीं है। ये लोगों ने लव जिहाद उसका नाम दिया है, इस्लाम के अंदर तो उस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो लव जिहाद कहते हैं कि साहब एक तरह से जिहाद ये भी है कि साहब लड़कियों को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं। लोगों ने लिखा साहब ये जो बड़े बड़े लोग नारे देते हैं साहब ये है, जितने बड़े सियासी लीडर हैं सबकी बेटियां मुसलमानों से ब्याही हुई हैं। बीजेपी के कितने लीडर हैं, उनकी बेटी का देखेंगे आप, दामाद देखें, मालूम मुसलमान है, बिगड़ा हुआ मुसलमान है लेकिन है मुसलमान, तो उसकी बेटी लव की है या ये उसको और इसकी बेटी से लव किया है। किसी ने शायद लिखा था कि राजनाथ की बेटी का भी यही मसला है कि इतना बड़ा वज़ीर दाखिला उसकी बेटी की शादी ऐसे है। ये एक ज़माने में ऐसे हुआ था मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए। ये हुआ कि साहब मुख्तलिफ मज़ाहिब की शादी होनी चाहिए। जब मुल्क आज़ाद हो रहा था तो फिरोज़ गांधी की शादी इंदिरा गांधी से हुई, वो पारसी था और ये ब्राह्मण थी। हुमायूं कबीर उसकी लड़की, उसकी शादी हुई कि हिंदू औरत से जो मौलाना आज़ाद का सेक्रेटरी भी था, ऐसे हुआ। वो आरुना आसिफ अली उसकी शादी उससे हुई। इन लोगों ने सबूत ये दिया कि हम सब एक हैं, यहाँ जो है मज़हब अपना एक फैमिली वो ज़ाती पर्सनल मामला है वो नहीं। वो एक ज़माने वो चला, उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे शादी की गैर मज़हब से, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी। अब वो सब ख़त्म हो गए। ये लोग समझते हैं कि साहब लड़कियों के लोग गुमराह करते हैं, बात ऐसी नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ अपने घर वालों की या लड़कों के दोस्तों की जुल्म और ज़्यादती से तंग आके भाग जाना चाहती हैं, मर जाना चाहती हैं, सुसाइड कर लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं एक सहारा मिल जाए किसी का, तो इसलिए मुसलमान बच्चों से शादी करते हैं। और जितने लोग ऐसे शादी किए वो मुसलमान बच्चियों से खुश हैं कि साहब शौहरों से खुश हैं, सुकून हमको मिला। दीनी ज़िंदगी आमतौर पर होती है। तो ऐसा आप जिसको भी देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं
ہیں نام کے مسلمان لیکن ان کی بیوی بچے سب کافر ہیں. عمر عبداللہ کا بھی میرے خیال میں اسی مسئلہ ہے, اس کی بیوی بھی ایسی ہے, ہندو ہے. بہت سارے لوگ مسلمان ہندو, ہندو مسلمان ایسے شادی کیے, لیکن سکون کی زندگی میرے خیال میں شاید نہیں ہوتی ہوگی, پھر بھی لگے ہوئے ہیں اسی میں. اللہ بچائے. سیاسی لوگوں کا کاروبار, میں نے کہا اسلام میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, لو جہاد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے نوجوانوں کی کہ کسی سے شادی کر کے اس کو مسلمان بنا لیں. یہ تو شادی کے لیے اسلام ہوا نا, نیت جس کی ہوگی اس کو دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ. تم نے شادی کی, نیت ہے کہ اس کی اصلاح کی, لیکن اس کی وجہ سے کتنے فساد ہوں گے. کہیں کہیں سے رشتے ہوئے نا, پوری بستی کو جلا دیے, اجاڑ دیے. کیسے ہوا؟ ہندوؤں میں بھی کرشن گری وغیرہ کے اندر جو ہوا, دلت کا اور ہندو کا جو رشتہ ہو گیا, سب کتنے لوگ مارے گئے, کتنے گھر جلائے گئے. یہ بہت بڑا فتنہ لاتے. یہ کیا اسلام کی تبلیغ ہے کیا؟ اسلام کی اشاعت ہے کیا؟ اس لیے میں نے اشارہ یہ کیا تھا کہ کچھ لڑکے لڑکیوں سے اس لیے لو کرتے ہیں یا تعلق پیدا کرتے ہیں, ان کو نصیحت کریں گے, سمجھائیں گے, اصلاح کریں گے. میں نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم اس طرح ہو جائے گا, تمہاری طرح نہیں ہوں گی وہ. تو میں نے ایک بات وہ بھی آپ کو بتائی تھی. جی انڈیا کے ماحول میں ٹی وی میں بھی ہے, ہر چیز میں ہے, تو انڈیا کے ماحول میں کیسے نصیحت کریں گے کہ نوجوان اپنے جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے, جو بچنا چاہتا ہے اس کو اللہ بچاتا ہے. آپ اپنے گھر میں اخبار خریدتے ہیں, بہت سارے فوائش تصویریں آتی ہیں, آپ اخبار سے بچیے, خریدتے ہی نہیں. حالات کسی نہ کسی طرح جو ضروری ہیں آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ گھر میں لا کے ٹی وی رکھے ہیں, تو اس سے کیسے بچیں گے؟ ٹی وی دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو شیطانی فتنے ہم بہت سارے لا کر اپنے گھر کو بگاڑتے ہیں. اگر ان سب سے احتیاط کریں تو وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کو اللہ راستے بنا دیتا ہے, راستے پیدا کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا, تقوی, تو پھر برائی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں. ایسا ماحول یہی نہیں, ہر جگہ ایسا ماحول ہے. صرف انڈیا ہی میں کیا, پاکستان میں اور بھی زیادہ فحاشی معلوم ہوتی ہے, اور بھی زیادہ غلط چیزیں وہاں ہو لیتے ہیں. اور انگلینڈ وغیرہ کے اندر سنتے ہیں کہ صاحب اور بھی برا حال ہے, وہاں تو کوئی جانوروں کی زندگی ہے. یہ فیملی میٹر کے اندر کوئی آج شوہر ہے, کل کوئی دوسرا شوہر ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں ہم جنس کی شادی, مرد سے شادی کر لے, عورت سے شادی کر لے. وہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ صاحب پھر ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے لگایا, ورنہ تو پاس ہو گیا سمجھے ایک طرح سے قانون کے صاحب. ہاں جائز ہے, نعوذ باللہ, یہ سب ہے. تو جو بچنا چاہے اللہ اس کو بچاتا ہے. تو ہم یہ فتنے تلاش کر کے کہاں سے یہ چور دروازے ہیں اور شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے, ان کو کم سے کم کرتے جائیں گے تو ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی مدد کرے گا. ہونا چاہیے جذبہ پہلے پیدا ہو, پھر اس کا عمل شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو نصیب فرمائے گا. بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ نگاہوں کے کنٹرول سے سمجھے کہ بہت ساری اصلاح ہو جاتی. نگاہوں کو بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. اس وجہ سے آدمی جو ہے رشتہ داروں میں جا کے کوئی لڑکی آتی ہے, سلام کرتی ہے, آپ کی چاچی آئی, بیٹے اچھے ہو کیا, ملاقات بھی کر لیا. حرام ہے چاچی سے ہاتھ ملانا. ممانی آئی, ارے بیٹا کہاں ہے تو, کتنے دن سے میں دیکھی نہیں, آ کے صاحب آپ سے ہاتھ ملا لیا, آپ نے ہاتھ دے دیا. یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت. ایمان جب مضبوط ہوگا, ہاں اچھا ہوں ممانی, ٹھیک ہے الحمدللہ, ہاتھ دیا, نہیں حرام ہے, نہیں ملوں گا. برائی ہم لوگ ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ چاچی آ کے آپ کو دلاتی, بھابھی آ کے آپ سے بات کرنا چاہتی, نہیں سب حرام ہے. حدیث میں تو ایک صاحب دیور اور جیٹ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. خطرناک کا مطلب ہے کہ ایمان کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں. آدمی کا ایمان بگڑ جاتا ہے. صاحب بھابھی سے بھی, چاچی سے بچا, ممانی سے بچا, چچا کی بیٹی ہے, تایا کی بیٹی ہے, ماموں کی بیٹی ہے, ممانی کی بیٹی ہے, ان سب کے تعلقات جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں. صاحب نہیں کرتے ہیں تو صاحب بائیکاٹ, الحمدللہ بائیکاٹ کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم کو ایمانی زندگی چاہیے. تو رشتہ داروں میں آپ کمزور پڑ جاتے ہیں تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. آپ کوشش کیجئے, اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے, مستقیم رہے. قل آمنت باللہ ثم استقیم. ایمان لانے کے بعد ایمان کی باتوں پر سختی سے پابندی کریں گے
تو پورے دین کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت